السلام علیکم و رمضان مبارک۔ آپ کو ہماری رمضان اسپیشل سیریز میں خوش آمدید۔ اس ماہ مبارک ہم دکھائیں گے کہ مسلم امہ مختلف ملکوں میں کیسے رمضان مناتی ہے۔ اس مقدس سفر میں ہماری آج کی منزل ہے بنگلہ دیش۔ آئیں دیکھیں صبر کی طاقت۔ اگر عبادت کی سب سے طاقتور شکل آگے بڑھنا نہ ہو بلکہ انتظار کرنا ہو، جیسے ہی بنگلہ دیش کے شہر ڈھاکہ میں دریاؤں اور چھتوں پر آذان کی آواز گونجتی ہے، ہزاروں مدھم فانوسوں کی روشنی میں شہر جگمگا اٹھتا ہے۔ فضا بھوک سے بوجھل ہے اور کسی گہرے احساس سے بھی۔ کمزوری نہیں، صبر۔ زینب، سب تھکے ہوئے لگ رہے ہیں مگر کوئی غصے میں نہیں ہے۔ سب کچھ کتنا پرسکون لگ رہا ہے، جیسے پورا شہر سانس روکے بیٹھا ہو۔ آج کی رات حسین اور زینب یہ سیکھیں گے کہ اللہ کے لیے کیا گیا انتظار کبھی ضائع نہیں جاتا۔ رمضان کا چاند اب اور بلند ہے، دن اور طویل، روزے اور سخت، اور اجر کہیں زیادہ۔ ہر گزرتا دن ایک گہرا سبق سکھاتا ہے۔ آج کی رات کا سبق ہے صبر۔ رحمان، السلام علیکم۔ بنگلہ دیش میں خوش آمدید۔ سمیہ، رمضان میں ہماری سب سے پسندیدہ عبادت ہے صبر۔ حسین، حیرت سے، صبر روزے سے بھی زیادہ؟ سمیہ، روزہ خود صبر ہے۔ بنگلہ دیش میں 15 کروڑ سے زائد مسلمان آباد ہیں، دنیا کی سب سے بڑی مسلم آبادیوں میں سے ایک۔ رحمان، فخر سے، جب رمضان آتا ہے سب کچھ سست ہو جاتا ہے اور دل ایک ساتھ دھڑکنے لگتے ہیں۔ یہاں نہ شاہانہ دعوتیں ہیں، نہ لمبی لمبی عیش و عشرت کی میزیں، بس سادہ افطار، کھجور، پانی، چاول، دال اور شکر گزاری۔ زینب، مگر کوئی جلدی نہیں کر رہا، کیونکہ صبر بھی عبادت ہے۔ اگر کسی کو بہت بھوک لگے اور غصہ آ جائے تو رمضان اسے وہی سکھا رہا ہوتا ہے جس کی اسے سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ صبر کا مطلب ہے اللہ پر بھروسہ، چاہے پیٹ چیخ کر کہے ابھی۔ زینب، تو اچھے طریقے سے انتظار کرنا اللہ کو خوش کرتا ہے؟ بہت خوش۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک عظیم وعدہ فرماتے ہیں، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حسین، نرمی سے، اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے؟ ہاں، جب تم صبر کے ساتھ افطار کا انتظار کرتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ صبر کمزوری نہیں، صبر نور ہے۔ نور جیسے اندھیرے میں چراغ؟ بالکل، صبر راستہ دکھاتا ہے۔ سائنس بھی ایمان کی تصدیق کرتی ہے۔ سکون کے ساتھ کھانے سے پہلے انتظار ہاضمہ بہتر کرتا ہے، ذہنی دباؤ کم کرتا ہے اور دماغ کو خود پر قابو سکھاتا ہے۔ تو صبر جسم اور دل دونوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ اللہ نے ہمیں اسی طرح بنایا ہے۔ سورج اور نیچے جھکتا ہے، بھوک اور بڑھتی ہے، خاموشی گہری ہوتی جاتی ہے۔ زینب، سرگوشی میں، حسین، میرے ہاتھ کانپ رہے ہیں۔ حسین، پختہ ارادے سے، بس تھوڑا سا اور۔ آذان گونجتی ہے، کھجوریں اٹھتی ہیں، پانی لبوں کو چھوتا ہے۔ انتظار ختم ہوتا ہے، اجر شروع ہوتا ہے۔ سب نے ایک ساتھ انتظار کیا، کسی نے جلدی نہیں کی۔ ایسا لگتا ہے جیسے ہم سب ایک ہی خاندان ہوں۔ صبر دلوں کو جوڑ دیتا ہے، رمضان ہجوم کو امت بنا دیتا ہے۔ بنگلہ دیش میں حسین اور زینب نے سیکھا، روزہ صبر ہے، صبر عبادت ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اے اللہ، جب مشکل ہو تو ہمیں صبر عطا فرما، جب آسانی ہو تو ہمیں شکر گزار بنا، اور ہمیں ہمیشہ اپنے قریب رکھ، کیونکہ رمضان میں سب سے مضبوط دل وہ ہوتے ہیں جو انتظار کرنا جانتے ہیں۔ اگلا سفر بھارت، انشاءاللہ۔ اس مقدس سفر میں ہماری اگلی منزل انڈیا کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اور ہاں، مزید خوبصورت اسلامی کہانیوں کے لیے لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔